بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرحیم معلقۃ بالعرش وليس الواصل المکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها او كما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین، گزشتہ جمعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت یہ بات عرض کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے تھے اور ان کے حق کی ادائیگی کس درجہ کیا کرتے تھے۔ مثلا جب آپ کی ایک رضاعی بہن حضرت شیمہ آپ کی پاس ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہیں، ایک زمانے کے بعد رضاعی بہن، سگی بہن نہیں، تو آپ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اپنے جسم اطہر پر ڈلی ہوئی چادر کو اتار کر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کا خوب اکرام و اعزاز کرتے ہیں، اور پھر ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری بہن یہاں رکنا چاہو میرے پاس تو یہیں رہو میرے ساتھ، اور اگر اپنے گھر ہی واپس جانا چاہتی ہو تو واپس جا سکتی ہو، میں اصرار نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ تعلق کے ضمن میں کہ کس درجہ آپ تعلق کو نبھاتے تھے اور محبت فرماتے تھے، کہ اگر 3-4 سال کی عمر ہے، کیونکہ آپ حضرت حلیمہ کے پاس 3-4 سال ہی کی عمر تک رہے ہیں، اسی زمانے میں جب حضرت حلیمہ آپ کو کوئی چیز کھانے کے لیے یا کھیلنے کے لیے دیتی، 3-4 سال کی عمر ہے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ وہ چیز اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک وہ چیز ان کے باقی بھائی بہنوں کو، یعنی رضاعی بھائی بہنوں کو نہ دے دی جائے۔ ان 2 واقعات سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے واضح طور پر کہ آپ رشتوں کا کس قدر خیال فرماتے تھے۔ اور جو حدیث شریف پڑھی گئی اس میں بھی اسی رشتے کے جوڑنے کا حکم اور ذکر ہے۔ وہ کیا مضمون ہے اس حدیث شریف کا جو خطبے میں پڑھی گئی؟ کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو برابر سرابر معاملہ کرنے والا ہو۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کو جوڑوں گا، اور جو انسان رشتوں کو توڑے گا تو میں اس کو توڑوں گا۔ یہ اللہ فرما رہے حدیث شریف میں کہ جو رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ لہذا جو حدیث شریف پڑھی گئی اللہ کے رسول فرما رہے کہ رشتہ جوڑنے کا حکم ہے، تو رشتہ جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ برابر سرابر معاملہ کیا جائے، کہ وہ ہمارے گھر آ رہا ہے تو ہم بھی جا رہے ہیں، وہ ہماری دعوت میں آیا تو ہم بھی جائیں گے، وہ ہنس کر بولتا ہے تو ہم بھی ہنس کر بول رہے ہیں، اس کے گھر سے کچھ آتا ہے وقتاً فوقتاً تو ہم بھی بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسے رشتہ جوڑنا نہیں کہتے۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ، کہ رشتہ جوڑنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ تمہارا رشتہ دار سامنے والا رشتہ توڑے اور تم پھر بھی جوڑو۔ وہ تمہارے بلاوے پر تمہاری اہم دعوت میں نہیں آیا، اہم فنکشن میں نہیں آیا، لیکن تم پھر بھی جاتے ہو۔ اس کے گھر سے کبھی کچھ نہیں آتا لیکن تمہارے گھر سے بار بار جاتا ہے۔ وہ تم سے ہنس کر بات نہیں کرتا لیکن تم اس سے ہنس کر بات کرتے ہو۔ وہ تمہیں سلام تو سلام، وہ تمہارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا لیکن تم اس کو سلام کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے رشتہ جوڑنا، اور رشتہ جوڑنے کا جو حکم دیا گیا اس کی وضاحت یہ آ گئی۔ اب اس پس منظر میں کہ ایک طرف تو رشتہ جوڑنے کا حکم ہے، رشتہ توڑنے کے سلسلے میں اتنے سخت الفاظ احادیث میں آئے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ فاسق کے بارے میں بات ہو رہی کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں کہ فاسق وہ لوگ ہیں کہ جن میں یہ 3-4 خرابیاں موجود ہوں، اور ان 3-4 خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے کہ وہ ان رشتوں کو توڑتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو
اللہ کے رسول کا اپنی رضائی بہنوں کے ساتھ کس درجہ محبت کا معاملہ تھا، کس درجہ آپ ان کی فکر فرمایا کرتے تھے، حقوق کی ادائیگی فرماتے تھے، ان واقعات سے معلوم ہوا. اور رشتے کی کیا اہمیت ہے وہ ان احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتی. اب اس پس منظر میں ہم اگر امت کا حال دیکھیں کہ ان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی سگی بہنوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، وہ ایک واقعہ مختصر کہ آج سے 1-1.5 مہینے پہلے ہی ہمارے ہی علاقے میں پنجابی پھاٹک میں ایک صاحب دور سے تشریف لاتے ہیں، یہیں وہ ملازمت کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے 2 کاغذ دیے، ایک لفافہ دیا. اس لفافے میں ایک کاغذ، 2 کاغذ جس میں ایک مضمون لکھا ہوا تھا. کہا کہ میری ایک رشتہ دار ہیں یا میرے محلے کی کوئی بہن ہے، خاتون ہے، وہ بڑی پریشان ہے. تو انہوں نے اپنی اس پریشانی کو لکھا ہے. مقصد یہ ہے کہ کچھ بتایا جائے کہ کوئی دعا ہو یا اس پریشانی سے کس طریقے سے چھٹکارا پایا جائے، مشورہ. میں کہا ٹھیک ہے. اب وہ خط کھولا گیا، تفصیلی مضمون تھا. اس مضمون میں یہ تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، میں دلی کی رہنے والی ہوں اور میری شادی یو پی کی کسی علاقے میں ہوئی ہے. شروع دن میں تو ٹھیک ٹھاک رہا معاملہ، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو معلوم ہوتا رہا کہ میرا شوہر اچھا نہیں ہے اور بہت زیادہ میرے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتا تھا. اور حتیٰ کہ شوہر ہی نہیں، میری ساس، میری نندیں، میری جٹھانیاں، میری دیورانیاں، کوئی نہیں. ایک پردیسی کہ جس بیٹی کے ماں باپ نے ایک انسان کے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی امانت میں، اس کی حفاظت میں، اس کی ضمانت میں اپنی بیٹی کو، جگر کے پارے کو دیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا. وہ بہن یہ کہتی ہے، لکھا ہوا اس میں مضمون کہ میرے ہاں میری بیٹی کی ولادت ہوتی ہے. آئے دن بیٹی کی ولادت سے پہلے بھی گھر مجھے بھیج دیا جاتا تھا، پھر میں فون کرتی تھی، کوئی فون پر بات نہیں، کبھی ہو رہی تو پوچھ رہی ہوں کب آؤ گے لینے، کب آؤں، کچھ نہیں، کوئی پرسان حال نہیں. اب کوئی میرے گھر سے چھوڑنے چلا گیا 2-4 مہینے تو چلے گیا، ورنہ میں بیٹھی ہوئی. یہ شروع شادی کی بات کہ میری بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اور 6-7 مہینے کی مشکل سے یا زیادہ سے زیادہ 1 سال کی وہ بچی ذہن سے نکل گئی عمر، لیکن اتنی ہی عمر کہ لیکن ایک دن اتنی زیادتی میرا شوہر میرے ساتھ کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں، رات کے وقت وہ میرا شوہر میرے سسرال میں جو گھر میں رہنے والے ہیں سب کی موجودگی میں مجھے گھر سے باہر کر دیتا ہے کہ جا اپنے باپ کے گھر. اور اتنا ظالم، اتنی زیادتی کہ جو میری سگی بیٹی یعنی اس کی بھی سگی بیٹی وہ بھی میرے سپرد کرتا ہے، جا اپنی بیٹی کو لے کر جا. ظلم بالائے ظلم. یہ وہ لکھا ہوا کہ جناب اس وقت اس باپ نے، سگے باپ نے گود کی بیٹی اور اتنی دور سے کم 3-4 گھنٹے کا وہ سفر اور ایک اکیلی خاتون، اور اس کو بالکل باہر کر دیا کہ جا اپنے باپ کے گھر جا. کہ اس بیٹی کے لیے اس نے دودھ بھی نہیں دیا کہ راستے میں بھوک لگی. میرے پاس کوئی دودھ نہیں تھا، بچی کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ کچھ دوا تھی اس کی، وہ دوائیں تک نہیں دی. بس ایک دم غصے میں آ کر مجھے نکال دیا جا گھر میں. اب میں اکیلی رات کے اندھیرے میں سنسان علاقے میں، اور میں کس طریقے سے پہنچی وہ میں جانتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرنے والے ہیں، لیکن جس نے گناہ کیا وہ تو کر لیا، اللہ نے تو مدد کی. واقعی کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو، اب سوال یہ ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے بہن کہ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ شوہر کا معاملہ یہ، سسرال والوں کا میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ اس حد تک گر گئے. اب میں یہ محسوس کر رہی ہوں اپنے گھر میں کہ میرے سگے بھائیوں کو بھی میرا رہنا کھل رہا ہے. اب میں کیا کروں؟ کس طریقے سے اپنے شوہر کے پاس جاؤں؟ کس طریقے سے اپنی جگہ اس کے دل میں بناؤں؟ یہ میں مشورہ چاہتی ہوں. اس کے لیے کوئی وظیفہ، اس کے لیے کوئی دعا، اس کے لیے کوئی رہنمائی کہ میں نہ اپنی سسرال کی رہی نہ میں اپنے میکے کی رہی، جبکہ میرے ماں باپ بھی زندہ ہیں. ماں باپ تو چاہتے ہیں، لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں نوجوان ہٹے کٹے نوجوان لڑکوں کے سامنے کہ اب میں کیا کروں. ایک طرف ہم اپنے نبی کا معاملہ دیکھیں ایک رضائی بہن کے ساتھ، اور ایک طرف امت کے بھائیوں کا اپنی سگی بہنوں کے ساتھ، امت کے شوہروں کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملے کو دیکھیں. سب نمازی، سب روزے دار، سب حاجی، سارے عمرے کرنے والے، مسجد میں وقت لگانے والے،
کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان مظالم کے سامنے، ان زیادتیوں کے سامنے نہ نمازوں کا سوال کریں گے، نہ حجوں کا سوال کریں گے، نہ داڑھی اور ٹوپی کا سوال کریں گے، نہ پنڈلی تک چڑھائے ہوئے پائچوں کا سوال کریں گے۔ سوال یہ کریں گے کہ تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیوں نہیں کیا، تم نے اپنی بہن کو اپنے گھر میں جگہ کیوں نہیں دی، تمہارے لیے اپنی مجبور لاچار بہن کا رہنا کیوں کھل رہا تھا، کیا دشواری تھی، رزق دینے والا میں تھا، گھروں میں کشادگی پیدا کرنے والا میں تھا، تمہیں کیا مسئلہ تھا، تم تو صرف میرے حکم کی تعمیل کرتے، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے، ساری ذمہ داریاں، ساری ضرورتیں میں پوری کرواتا۔ شوہر ہے اگر تو اس سے معاملہ ہوگا کہ تم نے یہ سارے معاملہ، تم نے نکاح کیا ہے، ایک عقد کیا ہے، تم نے عہد و وعدہ کیا تھا اس کے باپ سے، اس کی ماں سے، اور اسی عہد و پیمان کی پر اعتماد کرتے ہوئے سگے ماں باپ اپنے جگر کے پارے کو تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ دیکھیں، جب انسان زیادتی کرتا ہے، جب انسان ظلم کرتا ہے، تو پھر وہ اس وقت تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی پیاس اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک وہ ظلم کی انتہا کو نہ پہنچ جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم یہ سوچیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں، بس آج کروں گا کل نہیں کروں گا، میں بس یہ والا ظلم کر رہا ہوں وہ والا نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ظلم کرنا شروع کرے گا تو اس وقت تک وہ نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اس ظلم کی انتہا کو نہیں پہنچے گا۔ آج دیکھیں، سگی بیٹی کو وہ باہر نکال رہا ہے، نہ اس کے پاس دودھ، اچھا ماں کا تو قصور سمجھ لیجئے، چلی کوئی نہ کوئی غلطی ہو، بہرحال ہے نہیں، لیکن چلیے مان لی اس بیٹی کا کیا قصور جو ابھی 6 مہینے کی اور 7 مہینے کی۔ اور اسی پر ایک موقع پر، کسی جمعے کے موقع پر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ظلم بالائے ظلم، پھر یہ کہ شوہر کا معاملہ یہ، بھائیوں کا معاملہ یہ، اور پھر ہم اور آپ کا معاملہ کیا، ہم اور آپ اپنی اس بہن کا کوئی ساتھ دیتے ہیں؟ تقریریں ہم اور آپ کر رہے ہیں، نصیحتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، شیخ اور مرید کا معاملہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام دینی خدمتوں کے باوجود کوئی ایک بھائی اپنی اس بہن کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ آج حد تو یہ ہے کہ اگر ہمارے اپنے خاندان میں ہماری اگر کوئی سگی رشتہ دار کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، تب بھی خاندان کے لوگ اس کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ ایک جملہ اور وہ چند الفاظ ہماری زبان پر فوراً آ جاتے ہیں کہ ان کا معاملہ ہے برے بن جاؤ گے، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ یہ ہمارے رٹے رٹائے جملے، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں، ہمارے نبی کے صحابہ کی تعلیم نہیں، قرآن کی یہ تعلیم نہیں۔ اب دیکھیں، قرآن کی تعلیم کیا تھی، احادیث کی تعلیم کیا تھی، آپ کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، اور آج انہی نبی کے امتیوں کا عمل کیا ہے۔ آج اسی امت کے بیٹوں کا، نوجوانوں کا، شوہروں کا، بھائیوں کا معاملہ کیا ہے۔ یہ ایک مضمون ہے، یہ مضمون سیرت کے عنوان کے تحت ذکر کیا گیا کیونکہ سیرت کا موضوع چل رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اب بھی بیدار ہو جائیں، اپنے آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ایک مومن کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ مومن یہ نہ سمجھے جو مولانا نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں شیخ نہیں ہوں تو بس یہ تو ذمہ داری نہیں۔ مومن کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، عام سے عام انسان ہو، مومن کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اور یہ ساری کمیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں آج ہمارے اندر؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے معزز حاضرین کہ ہم نے دینی مجلسوں میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں دینی تعلیم نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو موبائل دے دیجئے، موبائل کا وہ فنکشن جو آپ کو استعمال کرنا نہیں آتا وہ کھٹ 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 1 سیکنڈ میں آپ کو کہہ دیں گے انکل یہ ہے۔ لیکن ہمارے اس بچے سے پوچھو کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا ان کا انتقال ہو چکا؟ جی انتقال ہو چکا۔ یہ ہمارے ایمان والے بچوں کا عقیدہ، ان کا یہ علم ہے یہ، اور موبائل دے دو اور 1 سیکنڈ میں کیا سے کیا وہ آپ کو سکھا دیں گے اور بتا دیں گے۔ اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔